بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ تمام ادارے تحریک انصاف کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ مشکل وقت تحریک انصاف کے لیے ہے، فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں، حکومتی مشینری ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، نگران کابینہ کے لوگ مسلسل تحریک انصاف کے خلاف کام کرتے رہے اور اب استعفے دے کر جا نون لیگ میں رہے ہیں، مگر تباہی نون لیگ کی ہو رہی ہے نا؟ عجیب بات ہو یہ رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف لوٹے جا رہے ہیں ایسے لوگ جو کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں رہے تھے، اب زبردستی کچھ لوگوں کو شامل کروایا جا رہا ہے۔ نون لیگ کی مجبوری ہے، یہ لندن پلان کا ڈیل کا حصہ ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار چاہیے تو یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکے، وہ غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، ان کی جماعت کے خلاف ہو، ان کی جو بھی جماعت نظریات ان کا کوئی راہ نہیں اب، لیکن جو بھی ان کا منشور ہو، چاہے اس کے خلاف ہو، جو بھی ہو، صرف اقتدار ان کو ہر صورت چاہیے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ مگر اس میں وہ کھو کیا رہے ہیں؟ عوامی حمایت تو کھو ہی چکے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کے سب سے زیادہ مخلص ترین لوگ تھے، جو 40 سال سے نون لیگ کے ساتھ تھے، وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سردار مہتاب عباسی صاحب، سردار مہتاب عباسی سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، انہوں نے نون لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف نون لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب آزاد حیثیت میں، وہ اور ان کا گروپ، یہ سب آزاد حیثیت میں اب الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ آزاد حیثیت میں چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ زور ہے، ان کے ساتھ یہ کچھ معاملہ طے کر لیں۔ دوسری بڑی خبر جو تازہ ترین ہے وہ ہے شاہد خاقان عباسی کی۔ شاہد خاقان عباسی کا بھی دہائیوں کا ساتھ نون لیگ کے ساتھ، سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ جی میں نے ابھی پارٹی نہیں چھوڑی، میں کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں ہوں، یا میں عہدہ نہیں ہے میرے پاس، میں عہدہ نہیں رکھتا، بلائیں گے جاؤں گا، یہ سب باتیں کرتے رہے، مگر بار بار کہا کہ جس طرح سے اقتدار لیا جا رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح نون لیگ اقتدار لے رہی ہے، چھین رہی ہے، یا جو بھی یہ ڈیل ہو رہی ہے، شاہد خان عباسی ظاہر ہے اندر کے آدمی ہیں نون لیگ کے ساتھ، ان کو بھی پتا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے کس طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم حکومت چلا سکتے ہیں، نہ ملک میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے اب راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے بڑی مشاورت کی ہے اپنے لوگوں سے، قریبی لوگوں سے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہلکی کی سیاست کرنے والے بندے ہیں، دہائیوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اتنے انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے حلقے کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کو نہیں پتا ان کے کارکن کیا سوچ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نون لیگ کے جو مخلص لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نون لیگ کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تباہی ہو رہی ہے۔ صرف شریف خاندان جو ہے اپنی دولت بچانے کے لیے اور اپنی اولاد کو آگے لانے کے لیے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی راہموار ہو جائے، ہر طرح کا انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، ہر طرح کی ڈیل کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی تو اس کے گواہ ہیں، لیکن رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، وہ شاید اس طرح سے واضح نہیں بتا رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اقتدار لے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکے گا، آپ کوئی فیصلے نہیں کر سکیں گے، یہ صرف تباہی ہے۔ لہٰذا اب وہ بھی نون لیگ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد حیثیت میں شاید وہ جائیں گے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد میں اپنی پارٹی بنا سکتا ہوں۔ اب آ جائیے مصطفیٰ نواز کھوکھر پر، وہ بھی آپ کو نظر آئے مفتاح اسماعیل شاہد خان عباسی کے ساتھ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر یا تو آزاد حیثیت میں لڑیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی چل پڑیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں، اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ کوئی جماعت کسی کے ساتھ لوگ نہیں ہے، اگر کوئی جماعت ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، اسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار کھڑا نہ کرے۔ تو یہ صورتحال جو بن رہی ہے، اس پہ لگ رہا ہے کہ جناب نون لیگ ہو یا اس کے اتحادی ہوں، وہ لوگ کھو رہے ہیں، وہ ہیرے کھو رہے ہیں، وہ اپنے مخلص لوگ کھو رہے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو سردار مہتاب عباسی کا بتایا، ان کا پورا گروپ جا چکا۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب اس سے پہلے چودھری نثار کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوں ان میں چودھری نثار بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا، لیکن صبر عباس صاحب جو کہ ہم نیوز پر پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر پرسن ہیں، بہت زبردست اچھے صحافی، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چودھری نثار ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف آ جائیں۔ ویسے تو وہ الگ جا ہی رہے ہیں۔ اب جو ان کے مد مقابل بندہ تھا، جو بڑی رکاوٹ تھی، جو تحریک انصاف میں بندہ تھا، غلام سرور، جو وزیر بھی رہے، وہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں۔ نون لیگ میں انہوں نے جانا نہیں، پیپلز پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، استحکام پاکستان پارٹی میں بندہ چلا گیا۔ اب آزاد حیثیت میں یا تو ہیں یا پھر وہ تحریک انصاف کی طرف۔ تو اس لیے اب صبر صاحب کی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
چودھری نثار صاحب اگر تحریک انصاف میں نہیں بھی آتے تو ان کے مقابلے پر تحریک انصاف پھر اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے خاموش لائزن بنتا چلا جا رہا ہے تحریک انصاف کا. اچھا, اب جا کون رہا ہے جناب نون لیگ میں, اس پر آتے ہیں. کون لوگ بھیجے جا رہے ہیں, زبردستی کیا ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی چل رہی ہے, استحکام پاکستان پارٹی کی ناراضگی چل رہی ہے. یعنی جا بھی رہے ہیں, اکٹھے بھی ہیں, لیکن ابھی بہت سی باتیں ہونی ہیں, بہت سے مسائل ہونے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی یا مولانا فضل الرحمان مانگ رہے ہیں, اس کے بعد نون لیگ کے پاس اپنے لوگ نہیں بچیں گے, اور وہ لوگ سب آزاد حیثیت کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہی سینٹر جاوید عباسی وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, وہ کیپٹن صفدر سے ان کی انبن, اور وہ آزاد حیثیت میں جا رہے ہیں. سردار مہتاب عباسی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اتنے لوگ, شاہد خان عباسی, یہ بڑی بڑی سیٹوں والے لوگ ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہے. ان کی جگہ پر لوٹے یا دوسرے کھڑے ہوں گے تو نون لیگ کا کیا بنے گا, وہ بھی ہاریں گے. اور جن لوگوں کو وہ لے رہے ہیں, زبردستی لے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ آزاد حیثیت میں ہوتے چلے جائیں گے. ان کے لیے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب لطیف کھوسا صاحب آ رہے ہیں تحریک انصاف میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آخرکار یہ اعلان ہونے جا رہا ہے. ہمایوں اختر صاحب جو ہر جماعت میں رہ چکے ہیں اور ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, وہ جا رہے ہیں جناب اب نون لیگ میں. اور اس کے ساتھ اب بات یہ ہے, یا استحکام پاکستان پارٹی, بلکہ اس کا اعلان ہو رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی کا. اب مسئلہ یہ ہے, خیر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی ایک ہی ہو چکے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ کیا اب جو سعد رفیق صاحب ہیں, کیا ان کی سیٹ پر بھی سعد رفیق کو بیٹھنا پڑے گا اور ان کو کھڑا کیا جائے گا ہمایوں اختر کو خواجہ سعد رفیق کی جگہ پر؟ تو یہ ایک نیا مسئلہ بن جائے گا. تو جتنے لوگ جناب جا رہے ہیں اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے. اب میں آپ کو ایک سینئر صحافی کی خبریں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا باتیں کی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آخر میں پھر میں بتاؤں گا کہ اب تحریک انصاف کی کیمپین کس طرح شروع ہو گئی. یعنی سپریم کورٹ میں تو فیصلہ جو چل رہا تھا, لیکن عمیر نیازی صاحب کا جس طرح کنٹیمپٹ کا ان کو نوٹس دیا گیا, جج صاحب کو اب کچھ نہیں کہا گیا. پہلے بڑی بات ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بارے میں کچھ کہا جائے گا, لیکن اب یہ جو کنٹیمپٹ کی بات ہے یا جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے یا جملے کہے گئے عمیر نیازی کے بارے میں, تحریک انصاف کے رہنما کے بارے میں, اس سے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ عمیر نیازی کی تو ویسے ہی کیمپین ہو گئی ہے. یہ سنیے, نواز شریف سے 40 سالہ رفاقت دوستی اختتام کو پہنچی. سردار مہتاب عباسی نون لیگ کے مقابلے میں اپنے آزاد پینل کا اعلان کر رہے ہیں, اور پھر پریس کانفرنس مریم اورنگزیب کے گھر کے سامنے شام 4 بجے ایک ہوٹل میں رکھی. اچھا, اس کے ساتھ یہ طارق عزیز صاحب ہیں, یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ لکھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ڈیڈ لاک. پنجاب میں صورتحال گھمبیر, منصوبہ سازوں نے حتمی جمع تفریق شروع کر دی. نون لیگ کا سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ. یہ اب ان کا فیصلہ تھا کچھ دن پہلے, لیکن اب وہ اتنی سیٹیں مانگ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی والے, ان کو دینے بھی پڑیں گے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب کوئی اگر مگر نہیں, ساری سیٹیں جس پر ہے کہا جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی ہی وہیں پر ہوگی, اور آپ کو اس کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا. اور بہت سے نام سامنے آتے چلے جا رہے ہیں جو نون لیگ کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور تو اور جے یو آئی نے پنجاب سے فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستیں مانگ لیں. نون لیگ کی نشستوں پر سروے کی تجویز, مولانا صاحب برا مان گئے. آج کے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مذاکرات ہوں گے, یہ انہوں نے بات کی جناب 14 دسمبر کو یہ خبر دی طارق عزیز صاحب نے, جو کہ سینئر صحافی ہیں. تو یہ جناب صورتحال بن رہی ہے, یہ اس وقت حالات ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے ایک فلڈ گیٹ کھل رہا ہے. اتنے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے, اور جو ان سے چھڑوا کر استحکام پاکستان پارٹی یا نون لیگ میں شامل کروائے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ دیکھیے نئی مصیبت کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہے نون لیگ کے لیے. تو انہوں نے کیا لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے؟ عوامی حمایت پہلے ہی نہیں, جو الیکٹیبلز ہیں ان کی آپس کی جنگ, ایک بڑی خوفناک جنگ ہونے جا رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.